اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ مومنین کرام، میں نے مختلف مناسبتوں سے یہ نکتہ عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ اعمال اور اذکار، بعض اذکار ہیں جو ہم زبان سے کرتے ہیں، صلوات ایک زبانی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ زبانی ذکر ہے، تسبیحات اربعہ زبانی ذکر ہے، ہر ایک کے اجر اور اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اعمال نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کے لیے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، یہ اعمال ہیں۔ اعمال اور اذکار کے ثواب کی قلت اور کثرت کا دار و مدار، کس عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے اور کس عمل کا کم دیتا ہے۔ تمام اعمال، نیک اعمال کا اجر برابر نہیں دیتا، نہ تمام برائیوں اور گناہ کی سزا برابر ہوتی ہے۔ یہ مرحوم صدوق کی کتاب ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال کو خریدیں، اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال۔ اس کا پہلا حصہ بعض نیک اذکار اور افعال پر مشتمل ہے اور ساتھ ان کا اجر اور ثواب۔ دوسرا جو حصہ ہے وہ کم ہے، پہلا حصہ زیادہ ہے، دوسرا حصہ کم ہے، وہ عقاب الاعمال، بعض اعمال گناہوں کی سزا اور عقاب۔ آپ دیکھیں گے نہ تو تمام نیک اعمال کا ثواب برابر ہے اور نہ تمام برائیوں یا گناہوں کا عقاب اور سزا برابر ہے، کسی کا زیادہ ہے، کسی کا بہت زیادہ ہے، کسی کا کم ہے۔ اس کا دار و مدار کیا ہے؟ اللہ کا کیا جاتا ہے اگر سب اعمال کا وہ برابر اجر دے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عمل انتہائی مختصر ہے، انتہائی مختصر، لیکن اس کا اجر اتنا ہے کہ یعنی ہم اس کی گہرائی تک نہیں سمجھ سکتے۔ بس خدا نے، رسول نے، امام نے فرما دیا ہے، لہذا بلا چون و چرا اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہوتا ہے۔ خدا نے قرآن میں صبر کے بارے میں فرمایا ہے، یہ انما صابرین بأجر، انما اللہ تعالیٰ صابرین کو اجر دے گا۔ کتنا اجر دے گا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ صابرین کو اتنا اجر دے گا کہ آپ اس کا حساب کتاب ہی نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح روایات کا، یہ محمد اور آل محمد پر صلوات کا اجر بہت دفعہ بیان کیا گیا ہے۔ دار و مدار کیا ہے؟ اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ اس کا دار و مدار اس مصلحت کے اوپر ہے جو اس ذکر یا فعل میں موجود ہوتی ہے۔ اس کا علم صرف خدا کے پاس ہے یا ان ہستیوں کے پاس جن کو خدا نے ان مصلحتوں سے آگاہ کر رکھا ہے۔ کیا مصلحت ہے؟ یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرو تو اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں آپ کو دیتا ہے کہ وہ جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال ہیں۔ جی، اس میں کیا مصلحت ہے؟ صلوات میں کیا مصلحت ہے؟ امام حسین کی زیارت میں کیا مصلحت ہے کہ وہ کئی مقبول حج اور عمروں سے اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہے، جبکہ وہ زیارت سستی بھی ہے، آسان بھی ہے، اور حج اور عمرہ وہ مہنگے بھی ہیں اور مشکل بھی ہیں۔ کیا اس میں مصلحت ہے؟ اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت و سعادت ہی کی مناسبت سے آج ایک نیک کام کے حوالے سے امیر المومنین کا فرمان میں نے پڑھا ہے، یعنی حیرت انگیز ہے آپ کا یہ فرمان، حیرت انگیز۔ فرمایا مل مجاہد فی سبیل اللہ وما اعمال البر والجہاد فی سبیل اللہ عند الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ یہ رسول امیر المومنین کے جو اقوال ہیں، بار بار کہا ہے اور بار بار کہوں گا، اور اس میں کوئی مبالغہ بھی نہیں ہے، نہ کوئی غلو ہے۔ جو فرمان کنفرم امیر المومنین کا فرمان ہے
وہ ایک دو واسطوں سے بعض اوقات الہام کی صورت میں وہ خدا کا قول ہوتا ہے۔ اولی جو کچھ فرماتے ہیں یہ ان کے ذاتی خیالات نہیں ہوتے۔ وما اعمال البر والجہاد فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جہاد سمیت تمام نیکیوں کی حیثیت امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے مقابلے میں وہ ایسی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں لعاب دہن کے ذرات کی ہوتی ہے۔ یہ نہیں فرمایا سمندر کے مقابلے میں قطرہ بہت بڑا ہوتا ہے، آپ کے کپڑے پر قطرہ گرے، اچھا یہ کلر پر منحصر ہے، بعض کپڑے ہوتے ہیں اس پر قطرہ گرے تو پتہ نہیں چلتا ہے، بعض رنگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں فوراً پتہ چل جاتا ہے، قطرہ بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن ذرات یہ بھی چند منٹ کی گفتگو میں پتہ نہیں کتنے ذرات میرے منہ سے نکل گئے ہوں گے جو نظر نہیں آتے۔ فرمایا راہ خدا میں جہاد سمیت جی تمام نیکیوں کی حیثیت امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے مقابلے میں وہ ہے جو سمندر کے مقابلے میں لعاب دہن کے قطرہ کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا پھر یہ یاد رکھو یہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا یہ نہ سوچو کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن منکر کریں گے تو اس سے ہماری معیشت متاثر ہوگی، نیاز کم ملے گا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ فرمان جو ہے نا صرف یہ اہل منبر کے لیے سپیشل آپ نے فرمایا ہے۔ فَإِنَّهُمَا لَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ، یہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر یہ تو اس سے تمہارے رزق روزی میں کمی نہیں آنے لگی، یہ علی سے لکھ کے لے لو۔ وَلَا يُقَرِّبَانِ الْأَجَلِ، نہ وقت سے پہلے تم مرو گے، ٹھیک ہے، تمہاری اجل یعنی موت کی مقرر تاریخ بھی جو ہے نا وہ مقدم نہیں ہوتی، اور نہ تمہارے رزق روزی میں کوئی کمی آئے گی۔ اور یہ کام عام خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جنہوں نے مدارس میں ایک عرصہ گزارا ہے، مفت میں مال امام کھایا ہے پاکستان میں، ایران میں یا قم میں، یہ صرف ان کی ذمہ داری ہے۔ نہیں، جس طرح 5 وقت کی نماز پڑھنا صرف میری یا کسی اور ابا خبا والے کی ذمہ داری نہیں ہے، سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح یہ امر بالمعروف و نہی عن منکر بھی نماز پنجگانہ کی طرح جتنا مجھ پر واجب ہے اتنا ہی آپ سب پر بھی واجب ہے، یہ تسلی رکھیں۔ امر بالمعروف یہ آپ کے فروع دین میں سے ہے نا، نماز روزہ حج زکوٰۃ اسی میں امر بالمعروف و نہی عن منکر ہے، کہیں یہ بریکٹ میں نہیں لکھا ہوا کہ امر بالمعروف نماز روزہ حج زکوٰۃ تو تمام مسلمانوں پر ہے، بریکٹ میں لکھا ہو کہ لیکن یہ جو امر بالمعروف و نہی عن منکر ہے یہ ان مولویوں پر ہے جنہوں نے ایک عرصے تک مفت میں مال امام کھایا ہو، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، بریکٹ میں یہ نہیں لکھا ہوا، سب پر، آپ سب پر واجب ہے امر بالمعروف و نہی عن منکر۔ عجیب ہیں، ابھی مجھے آج کی مناسبت سے کافی کچھ عرض کرنا ہے، یہ میں عرض کر سکتا ہوں، نواسۂ پیغمبر کا محبوب ترین عمل امر بالمعروف و نہی عن منکر ہے۔ مدینہ سے نکلتے وقت فرمایا تھا اللہم اشہد انی احب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، خدایا گواہ رہنا کہ میں امر بالمعروف والنہی عن المنکر سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اسی کے ذیل میں شاید فرمایا تھا الا ترون ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یتناہی عنہ، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے کوئی روکنے والا ہو۔ جب اس طرح کے حالات پیدا ہوں فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا، اس طرح کے جب حالات پیدا ہوں کہ حق پر کوئی عمل نہیں کر رہا ہے، باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، پھر تو مومن کو جی اپنی جان آفرین کے سپرد کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہونا چاہیے۔ یرغب مطلب یہ کہ یعنی تمنا کرنی چاہیے، اس کو موت کو گلے سے لگا دینا چاہیے۔ رغبت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہ نہیں ہے پھر اس کو ڈرنا نہیں چاہیے، نہیں، فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ، خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے اس کو بےتاب ہونا چاہیے، تڑپنا چاہیے، جس طرح تمام کے تمام شہداء کربلا میں یہ تڑپ تھی۔ اور جناب قاسم جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اپنے چچے سے کہا تھا کہ موت کو میں شہد سے بھی زیادہ شیرین اور میٹھا سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس اہم فریضے پر، جتنا یہ فریضہ مظلوم ہے نا، مظلوم اتنا کوئی مظلوم نہیں ہے،
اپنے گھر کے قو انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اپنے آپ کو بھی آتش جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی آتش جہنم سے بچاؤ۔ گھر کے اندر جو برائیاں ہوتی ہے، جو نماز نہیں پڑھتے بچے یا بچیاں، یا حجاب کا مسئلہ ہے، سب سے خطرناک بھوت جو ہے نا، یہ بھوت یہ بے حجابی کا ہے، جو کسی کے قابو میں نہیں آتا، اور دنیا بھر میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے نا اس شرم حیا کا جو ذریعہ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس اہم فریضہ کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلى ابنته الصدیقة الطاہرة فاطمة الزہراء سیدت نساء العالمین، وعلى سبطیہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، وعلى علی بن الحسین زین العابدین، ومحمد بن علی الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلی بن موسى الرضا، ومحمد بن علی التقی، وعلی بن محمد النقی، والحسن بن علی العسکری، والخلف الحجہ، اللہم عجل فرج وسہل مخرجہ لیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ مرحوم مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے لکھا ہے، اقبل جیران ام ایمن الی رسول اللہ۔ ام ایمن یہ وہ مکرمہ ہے کہ جس کو رسول خدا نے جنت کی بشارت دی تھی، یہ ان میں تھی جنہوں نے حاکم وقت کے سامنے جا کے گواہی دی تھی کہ رسول خدا نے اپنی زندگی میں فدق بطور ہبہ اور تحفہ حضرت زہرا کو دیا تھا۔ یہ وہ ام ایمن ہے۔ ام ایمن کے ہمسائے وہ رسول خدا کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ ان ام ایمن لم تنم البارحۃ من البکا۔ ام ایمن کل ساری رات جو ہے وہ نہیں سوئی، صرف بیدار نہیں رہی ہے، ساری رات روتی رہی، فجر تک روتی رہی ہے۔ اب خدا جانے کس طرح ان کو پتہ چلا کہ فجر تک روتی رہی ہے۔ فبعث رسول اللہ الی ام ایمن، کسی کو بھیجا رسول خدا نے کہ ام ایمن کو میرے پاس بلا لاؤ۔ فقال لها یا ام ایمن ما ابقى اللہ عینکی، مطلب ہوتا خدا تجھے رونا نصیب نہ کرے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں رو رہی ہے؟ ان جیرانک اتونی واخبرونی انک لم تزل اللیل تبکین اجما، تمہارے ہمسایوں نے مجھے بتایا کہ تو ساری رات روتی رہی ہے، خیریت تو ہے؟ فلا جی کہا کہ یا رسول اللہ رأیت رؤیا عظیمتا شدیدہ، میں نے ایک انتہائی غیر معمولی جو ہے وہ خواب دیکھا ہے، فلم ازل ابکی اللیل اجمع، جس کی وجہ سے میں ساری رات روتی رہی ہوں۔ فقال لها رسول اللہ قصیها علی رسول اللہ فإن اللہ ورسولہ اعلم، میرے سامنے بیان کرو، خدا اور رسول وہ تمہارے خواب کی تعبیر کو بہتر سمجھتے ہیں۔ فقالت تعظم علی ان اتکلم بہ، یا رسول اللہ وہ اتنا غیر معمولی ہے، خوفناک ہے
کہ میں جرأت نہیں کر پا رہی کہ میں آپ کے سامنے وہ خواب بیان کروں. تو ان الرؤیا آپ نے لیست علی ما ترى فقصیها علی رسول اللہ، یہ بات خوابوں کی تعبیر وہ نہیں ہوتی جو تم سمجھتی ہو، بعض اوقات الٹ بھی ہو جاتا ہے. میں برکت میں جلدی عرض کروں، شیخ محسن علی نجفی رضوان اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں آیت اللہ آصف محسنی یقیناً مجتہد یہاں ہوتے تھے، ہماری مسجد کا سنگ بنیاد اس کا انہوں نے رکھا ہے. تو وہ کہتے میں نے خواب دیکھا کہ شہید محمد باقر صدر میرا ہاتھ چوم رہے تھے. شیخ محسن صاحب نے کہا ان دنوں میں بس یہ جو ہے نا وہ ٹارگٹ کلنگ جو ہے نا وہ بہت ہی تیز تھی. اس ڈاکٹر کو مارا گیا، اس عالم دین کو مارا گیا. تو وہ شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ اب میری باری آنے والی ہے، میں شہید صدر کے پاس جانے والا ہوں. میں نے یہ اپنا خواب آیت اللہ محسنی کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے اپنے خیال میں بتایا بھی کہ میرا خیال میں میری خواب کی تعبیر یہ ہے. تو آیت اللہ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ یہ تھے الشہادت خبری نیست، نہیں ابھی تمہاری شہادت کی کوئی خبر نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ شہید محمد باقر صدر تم سے خوش ہے، جو تم کام کرتے ہو نا وہ تمہیں شاباش دے رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے. فرمایا ان الرؤیا لیست علی ما ترى، یہ خواب ایسے نہیں ہوتے جیسے تم سمجھتی ہو سکتا ہے وہ کوئی خوفناک نہ ہو، کوئی بلکہ اچھی خبر ہو. قالت رأيت في ليلتي هذه كأن بعض أعضائك ملقا في بيتي. یا رسول اللہ آپ کی اسرار پر بیان کر رہی ہوں ورنہ میں جرأت نہ کرتی. میں نے دیکھا کہ آپ کے میرے گھر میں آپ کے بدن کے کچھ اعضاء پڑے ہوئے تھے. اعضاء ہاتھ پاؤں جو بھی اعضاء یہاں نہیں لکھا ہوا ہے، اعضاء کا ملقن فی بیتی، میرے گھر میں ایسی گرے پڑے تھے یا پڑے ہوئے تھے. فقال لها رسول اللہ بشارت دی نامت عینک یا ام ایمن، ہاں تمہاری آنکھوں کو میٹھی نیند نصیب ہو. جی تلد فاطمۃ الحسین فتربینہ وتلبینہ، اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا دے گا، تجھے خدا اس کی تربیت اور دیکھ بھال کی توفیق عطا فرمائے گا، دودھ پلانے کی توفیق عطا فرمائے گا. اچھا میں جلدی عرض کر دوں، یہ بات فوراً اعتراض کرتے ہیں یہ معصوم ہے، یہ غیر معصوم کا دودھ وہ کس طرح پی سکتے ہیں؟ سوائے امام حسین اور امام حسن کے اور جناب زینب کبریٰ کے کسی امام کی ماں مادر گرامی معصومہ نہیں تھی. امام زین العابدین کی والدہ معصومہ تھی نہیں. امام محمد باقر آخر تک جائیے سوائے حسن اور حسین کے کسی امام معصوم کی والدہ گرامی معصوم علی الخطا نہیں تھی. کنیزیں تھی بہت ساری جو ہے نا وہ کنیزیں تھی. یہ خیال دل سے نکال دیں. فیکون بعض اعضاء فی بیتک، یہ تیری خواب کی تعبیر جو ہے نا وہ یہ ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ ابھی یہ ہم اس کو بیان نہیں کرتے، خوشی کے ایام ہیں، لیکن انہی خوشی کے دنوں میں جب یہ واقعہ پیش آیا ہے تو اشارہ ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جبرائیل امین وہ فرشتوں کی قیادت میں جو ہے کرتے ہوئے وہ آتے ہیں. اور پھر ہاں ام ایمن نے یا اسماء نے رسول خدا کو دیکھا کہ لوگ آ کے مبارکباد دے رہے ہیں، مبارکبادی بھی وصول کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے رخساروں پر آنسو جو ہے نا وہ بھی گر رہے ہیں. تو یا رسول اللہ یہ ابھی ولادت ہوئی ہے، رونے کی کون سی بات ہے؟ کہا کہ جبرائیل نے ابھی یہ خبر بھی دی ہے ساتھ ساتھ کہ میرے امت کا ایک باغی گروہ میرے اس سے بیٹے کو، میرے نواسے کو وہ قتل کر دے گا. یہ لمبی وہ ہے، وہ سارا میں آپ کی خدمت عرض نہیں کرتا. یہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ جو روایت آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، اس کو مرحوم صدوق نے اپنی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں بھی اس کو نقل کیا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ
امام زمان کے حکم سے لکھی ہے انہوں نے یہ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ. وہ خود اسی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں لکھتے ہیں, یہ ترجمہ اس کا موجود ہے یہاں پر. وہ کہتے ہیں کہ میں حجر وہ کیا کہتے ہیں اسود اور خانہ کعبہ کا دروازہ ان دونوں کے درمیان میں خواب میں کھڑا تھا. امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ تشریف لائے اور کہا کہ مفید سے کہا, شیخ صدوق سے, کہ آپ جو ہے نا میرے بارے میں, میرے غیبت اور اس کے فلسفے کے بارے میں کتاب لکھیں. وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں لکھ چکا ہوں. کہا کہ نہیں, ایک کتاب لکھو ایک اور, اس میں ایک خاص نقطے کو اجاگر کرو, یعنی آپ کہتے ہیں ہائی لائٹ کرو, اور بہت سارے انبیاء کی غیبت کو میری غیبت کے دلیل کے طور پر پیش کرو اس کتاب کے اندر. اس نقطے کی نشاندہی کی. آپ اس کو پڑھیں, انہوں نے بیان کیا ہے کہ کون کون سے نبی جو ہے وہ پردہ غیب میں رہ کے اپنے قوم کی ہدایت کرتے رہے. صدوق کا یہ مقام ہے. کمال الدین و تمام النعمہ یہ بھی ان کی ہے, اور اخبار عیون الرضا یہ بھی ان کی ہے. اور سے تیسری کتاب ہے وہ اعلام الورا بے اعلام الہدا. ان تینوں کتابوں میں یہ روایت درج ہے. جہاں البتہ میں نے صفحہ نوٹ نہیں کیا ہے. خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نقل کرتے ہیں, دخلت علی رسول اللہ وعندہ ابی بن کعب. میں اپنے نانا, یعنی بعض اہل منبر سے میں نے سنا تقریباً 6 سال کے تھے اس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. ظاہر رسول خدا کا زمانہ تھا جی, وہ ابھی تو امام حسین کی وہ جو ہے نا وہ امامت کی نوبت ہی نہیں آئی تھی. امیر المومنین ابھی امام نہیں بنے تھے, امام حسن ابھی نہیں ماتے, 6 سال کے تھے. 6 سال کہتے ہیں دخلت علی رسول اللہ, میں اپنے نانا رسول خدا کی خدمت میں گیا. وعندہ ابی بن کعب, مجھ سے پہلے آپ کے پاس ابی بن کعب بیٹھے ہوئے تھے. تو فقال مرحبا بک یا ابا عبداللہ. یہ کسی کو بیٹے کے نام کو پکارنے کو عربی میں کنیت کہتے ہیں. ابو الحسن یہ امیر المومنین کی کنیت ہے. ابو الفضل حضرت عباس کے ایک بیٹے فضل تھے, اس وجہ سے. ابو عبداللہ امام جعفر صادق کے بیٹے تھے, ابو عبداللہ اس کی مناسبت سے یہ کنیا, یعنی نام لے کے پکارنے کو عرب توہین سمجھتے تھے. لہذا ان کا اگر کوئی بیٹا ہوتا, امیر المومنین کو بعض زمانوں میں ابو زینب بولتے تھے, صرف اس خوف سے کہ اگر ہم نے علی کا نام لیا تو ہماری زندگی کو خطرہ ہوگا. ابو طالب جو سب سے بڑے بیٹے تھے, ان کی وجہ سے ابو طالب کہلاتے تھے. اس کو کنیت کہتے ہیں. کنیت, ام فلان کہیں, فلان کی ماں, فلان کا بابا, یہ کنیت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا نے امام حسین کے بچپن ہی میں ابو عبداللہ کی کنیت ان کو دے دی تھی. ابھی ان کے ہاں کوئی عبداللہ نام کا بیٹا بھی نہیں تھا. 6 سال کی عمر میں کیا ان کے اولاد تھی امام حسین کی. مرحبا بک یا ابا عبداللہ, خوش آمدید. 6 سال کا بچہ داخل ہو رہا ہے, اور اشرف الانبیاء, خدا کے بعد کائنات میں جس کا سب سے بلند مقام ہے, وہ کہتے ہیں خوش آمدید ہاں یا ابا عبداللہ. چھوٹے 6 سال کا نواسا, مرحبا بک یا ابا عبداللہ. اس کے بعد فرمایا یا زین السماوات والارض, اے زمینوں اور آسمانوں کی زینت. یہ کہتے ہیں فقال ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے رسول خدا سے عرض کیا کیف یکون زین السماوات والارض احد غیرک, یا رسول اللہ آپ کے علاوہ کوئی اور کس طرح زمینوں اور آسمان کا زینت بن سکتا ہے. ہم تو صرف آپ کو آسمان و زمین کی زینت سے سمجھتے ہیں, ہم صرف آپ کو زمین اور آسمان کی زینت کہہ سکتے ہیں. آپ کے علاوہ کوئی اور کس طرح زمین اور آسمان کی زینت ہو سکتا ہے یا بن سکتا ہے. تو رسول خدا نے فرمایا یا ابی والذی بعثنی بالحق نبیا. یہ کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ خدا بھی, رسول بھی, امام بھی جب کوئی قسم کھاتے ہیں
تو وہ ماجرا یا اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ اگر قسم نہیں کھائیں گے تو سامنے سننے والے اعتبار نہیں کریں گے یا باور نہیں کریں گے۔ سورہ والشمس میں 11 چیزوں کی قسم خدا کھاتا ہے اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ بطنے ونفس وما سواہا قد افلح من زکاہا، یہ بتانے کے لیے کہ جو اپنے نفس کو پاک اور پاکیزہ رکھے گا وہ کامیاب ہوگا۔ 11 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، خدا نے بھی قسمیں کھائی ہیں، رسول خدا نے بھی قسمیں کھائی ہیں اور امیر المومنین نے بھی قسمیں کھائی ہیں۔ قسم کے انداز مختلف ہوتے تھے۔ وہ جب من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان کیا نا تو نعمان بن ثابت نے آ کے کہا فہری نے، یا رسول اللہ آپ نے ہم سے کہا شہادتین پڑھو، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، نماز پڑھو، نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، ابھی یہ حج بھی کر کے آ رہے ہیں، حلق کر کے آ رہے ہیں، آپ اس سب پر راضی نہیں ہوئے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ آپ ابھی وہ جو ترجمہ قرآن سکولوں میں پڑھانا شروع ہو گیا ہے اس کے اندر یہ سارا میں نے لکھوا دیا ہے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ہر مسلمان، وہابی، دیوبندی، شیعہ، بریلوی سب اس کو پڑھیں گے، کسی کو خوشگوار گزرے گا، کسی کو ناگوار گزرے گا، جن کو ناگوار گزرتا ہے ہمارے بلا سے حیدری۔ اچھا جی، اس پر راضی نہیں ہوئے اور اپنے چچزاد کی برتری کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ اب جو مولا کا ترجمہ کرتے ہیں ناصر اور مددگار، ناصر اور مددگار مسلط ہوتا ہے کسی پر؟ نہیں، مولا مسلط ہوتا ہے، سرپرست مسلط ہوتا ہے، جی مسلط کر دیا ہے۔ یہ اعلان آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا خدا کی طرف سے کیا ہے؟ یہ نعمان بن ثابت کہہ رہی تھا رسول خدا کے، وہاں بھی آپ نے قسم کھائی، وہاں لیکن قسم کا انداز دوسرا تھا، والذی لا الہ الا ہو، قسم اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ میں نے اپنی طرف سے اعلان نہیں کیا ہے، جب خدا نے کہا نا بلغ ما انزل الیک، میں نے اس حکم کی تعمیل میں یہ اعلان کیا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ وہ قریب ایک درخت کے ساتھ اپنے سواری کو باندھ کے آیا تھا، پھر بد دعا کی اس نے، کہا کہ اگر محمد سچ بولتا ہے تو مجھ پر ابھی ابھی پتھر کی صورت میں عذاب نازل کر۔ یہ بد دعا کی اور اپنی ابھی سواری تک بھی نہیں پہنچ پایا تھا، وہ آسمان سے جو ہے نا وہ بابرکت پتھر آیا، سر پر لگا۔ کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، سر پر لگا، جسم کے آر پار ہو گیا اور موقع پر ہلاک ہو گیا۔ ادھر پھر یہ آیت نازل ہوئی، سأل سائل بعذاب واقع، سورہ معارج یہاں سے شروع ہوتا ہے، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، ایک ایسے عذاب کا سوال کیا، مطالبہ کیا جو ٹلنے والا نہیں تھا۔ قسم وہاں اس طرح سے قسم کھائی ہے، ادھر قسم کھائی ہے، فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا، قسم اس خدا کی جس نے مجھے نبی برحق بنا کے بھیجا ہے۔ یہاں یہ قسم کھائی ہے نا، اس کے سامنے ابی بن کعب کے سامنے، ان اللہ ان الحسین اکبر منہ فی ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، یہ عجیب فضیلت ہے۔ وہ جس طرح حضرت علی کہتے تھے نا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ہاں آسمان سے ان کا بہت واسطہ اور تعلق لگتا ہے، جو پوچھنا چاہتے پوچھو، میں زمین کے راستوں کو، حقیقتوں کو، آسمان کی حقیقتوں کو زمین سے بھی جو ہے نا وہ زیادہ جانتا ہوں۔ یہ بڑا جو ہے نا وضاحت طلب ہے مفتی صاحب کا، یہ ایک دفعہ نہیں، نہج البلاغہ میں کئی دفعہ آپ نے یہ فرمایا ہے، مفتی صاحب نے کئی وجوہات بیان کی۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ امیر المومنین مکے میں پیدا ہوئے، وہاں کچھ زندگی گزاری، پھر مکے میں، پھر مدینے میں، اور پھر کوفہ میں آپ کو شہید کیا گیا۔ آسمان میں بھی آپ نے کوئی رہے ہیں کہیں کرائے کے مکان میں؟ آسمان میں نہیں رہے۔ پھر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، عجیب ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
جو آدمی پنڈی میں ٹیکسی چلاتا ہے اسلام آباد کبھی نہیں آیا وہ یہ کہہ سکتا ہے مجھے پنڈی کے راستے اسلام آباد سے زیادہ معلوم ہے، یا الٹ جو پیدا بھی مکے میں ہوا ہے، مدینہ اور کوفہ میں زندگی گزاری ہے، وہ یہ کہتا مجھے آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے وہ زیادہ معلوم ہے۔ مفتی صاحب کی کتاب خریدیں، اس کی انہوں نے توجیہ بیان کی ہے، مطلب بیان کیا ہے کہ اس کا کیا کیا مطلب ہے۔ اچھا جی، یہاں رسول خدا امام حسین کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے قسم اس خدا کی جس نے مجھے برحق نبی بنا کے بھیجا ہے، ان الحسین اکبر فی السماء منہ فی الارض، یعنی حسین جتنا زمین میں عظیم ہے نا اس سے زیادہ آسمان میں عزیز ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، حسین جہاں بھی جائیں وہی حسین ہے، زمین میں مدینہ میں ہو وہی حسین ہے، رسول کے نواسے ہیں، امیر المومنین خاتون جنت کے فرزند ہیں، آسمان میں بھی وہی ہے، رسول کے نواسے ہیں، ابو طالب کے پوتے ہیں جی۔ حسین اکبر آسمان میں زمین کے بنسبت اکبر ہے، یعنی اس کا میں یہ ترجمہ کرتا ہوں کہ جتنا احترام حسین کا زمین والے کرتے ہیں نا اس سے زیادہ احترام آسمان والے کرتے ہیں۔ آسمان بسالے فرشتے ہیں، فرشتے رہتے ہیں، وہ خدمت کرتے ہیں امام حسین کی آ کے جی۔ زمین والوں نے تو حسین کو شہید کیا ہے نا، یہ زمین والے بدبخت ہیں نا۔ ہاں اچھا جی، انہو مکتوب علی العرش، یہ جو محرم کی آمد پر آپ اپنے امام بارگاہوں میں یا امام بارگاہ کے باہر صدر دروازے پر لکھ کے لگاتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ تینوں مستند کتابیں کہتی ہیں کہ انہو مکتوب علی العرش، عرش الہی کے بائیں جانب لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح، یہ بعد میں الہدا ہے، بعد میں الف لام کے بغیر ہے، یہاں مصباح ہدن و سفینۃ نجات، دونوں ٹھیک ہیں، مصباح الہدا پڑھیں یا مصباح ہدا پڑھیں۔ عرش کے دائیں طرف یہ لکھا ہوا ہے دامن عرش کے کہ حسین یہ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ یہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے اس پر، ان الحسین مصباح الہدا، یہ وہ چراغ ہے کہ جس کی روشنی میں چل کے گمراہی اور ضلالت کی جو ہے نا وہ ان سے آپ بچ سکتے ہیں۔ سفینۃ نجات، یہ تو رسول خدا نے اہل بیت کے بارے میں فرمایا، مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک فردا، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، یہ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ یہ عجیب ہے، یعنی ایک قصیدہ پڑا ہے، امام عزن غیر امام عزن غیر وحن، یہ امام عزت ہے، یہ کوئی کمزور امام نہیں ہے، 6 سال کی عمر ہے، 6 سال کی عمر ہے، اور یہ امام حسین کے فضائل بیان کر رہے ہیں، جا امام غیر وحن، یہ امام ہے، یہ کوئی کمزوری دکھانے والا یا کوئی لچک دکھانے والا امام نہیں ہے۔ وہ تقریباً زندگی کے آخری لمحات میں یہ جملے آپ کی طرف ہے نا، ترکت الخلق ترن فی ہوا کا، خدا میں نے تیری محبت میں پوری دنیا کو، مخلوق کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ وَأَيْتَمْتُ الْعِيَالَ لَكَيْ أَرَاكَ، اور تیری خوشنودی کی خاطر میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کر دیا ہے۔ فَلَوْ قَطَّعْتَنِي فِي الْحُبِّ إِرْبًا لَمَا حَانَ الْفُؤَادُ يَحَنَّ الْفُؤَادُ إِلَىٰ سِوَاكَ، اگر تیری محبت میں میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو میرا دل ایک لمحے کے لیے بھی کسی اور کی طرف نہیں جھک سکتا۔ عزت کا امام ہے، عزن و فخرن، بعد میں ہے علمن، بعد میں ہے بحر علمن، یہ سرافہ عزت ہے، فخر ہے، علم کا سمندر ہے۔ یہ 6 سال کی عمر میں یہ فضائل بیان کریں، 6 سال کی عمر میں،
اور ان اللہ رکب فی صلبہ نطفۃ طیبۃ مبارکۃ زیقہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے صلب میں ایک ایسے پاک اور پاکیزہ وجود کو رکھا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اشارہ جو ہے وہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے نا. اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد. اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو جن خصوصیات سے نوازا ہے ان میں سے روایات میں ہیں استجابت الدعاء تحت قبتہ، آپ کو خدا نے اس فضیلت یا خصوصیت کے ساتھ نوازا ہے جو آپ کی قبہ کے نیچے بیٹھ کے دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، مسترد نہیں ہوتی. وَالشِّفَاءُ فِي تُرْبَتِهِ، خاک شفا میں، کربلا کی خاک میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. وَالْأَئِمَّةُ مِنْ عِتْرَتِهِ، بے شک امام حسن بڑے تھے لیکن امامت کا سلسلہ امام حسن کی اولاد سے نہیں چلا، امام حسین کی اولاد سے چلا. یہ حسین کی ایک اہم فضیلت ہے. اور بعد میں میرے خیال میں کامل زیارات میں بھی ہے. ایک اور حسین کی خصوصیت یہ ہے، اگر آپ امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں نا، 6 مہینے لگتے ہیں، سال لگتا ہے، یہ جتنا دن یا مہینے یا سال آنے جانے میں لگتے ہیں نا، یہ آپ کی زندگی میں سے کاٹے نہیں جاتے. یہ آپ کو ادھر پنجابی میں تو جونگا کہتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں کوئی متبادل ہے یا نہیں ہے. نہیں گفٹ اور ہوتا ہے. یہ جو ہے نا آپ کو جونگا کے طور پر اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا، یہ اضافی زندگی دیتا ہے امام حسین کی زیارت کے جانے اور آنے کے صلے میں. ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بحر علم، یہ لفظ استعمال ہوا ہے، بحر علم. یہ بحر کا لفظ ہو یا نہ ہو، 6 سال کی عمر میں کہا کہ یہ سراپا علم ہے. اور میرے بزرگوں اور عزیزوں، ہمیشہ کسی بھی علم کی اہمیت اور اس کی عظمت جو ہے نا وہ معلوم کے حساب اور لحاظ سے ہوتی ہے. جتنا آپ کا معلوم اہم ہوگا، عظیم ہوگا، اسی حیثیت سے آپ کے علم کی بھی حیثیت ہوگی. معلوم. لہذا کہتے ہیں کہ تمام علوم میں سب سے زیادہ قابل تکریم اور اہم علم کلام ہے. علم کلام کا مطلب یعنی بولنے کا علم نہیں، عقائد کے علم کو علم کلام کہتے ہیں، جہاں خدا کو ثابت کیا جاتا ہے دلائل سے کہ خدا ہے. یہ کائنات خود بخود سے نہیں بنی. اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ، وہ عالم ہے، وہ قادر ہے، وہ حی ہے، وہ مدرک ہے. سلبیہ، وہ صفات جو خدا کے شایع نشان نہیں ہے، خدا کا بدن نہیں ہے، خدا اجزاء سے مل کے نہیں بنا، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح عدل الہی، نبوت، امامت، قیامت، یہ عقائد میں یہی کچھ بیان کیا جاتا ہے نا. مبدأ و معاد، اللہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں سب سے اہم جو معلوم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لہذا جو خدا کے بارے میں زیادہ علم رکھتا ہوگا وہ اسی حساب سے اس علم کی اہمیت ہوگی اور اس عالم کی اہمیت ہوگی. ابھی میں آپ کو امام حسین کی جو معرفت الہی ہے نا، معرفت الہی، اس کے بارے میں دعائے عرفہ کا ایک ٹکڑا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پھر آپ دیکھیں، تھوڑا سا موازنہ کریں امام حسین اور ان کے بابا کا علم اور اپنے علم یا معرفت کا جو لیول ہے نا، اس میں موازنہ کریں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں اور ان کا علم کا کیا مقام ہے. فرماتے ہیں کیف یستدل، بہت اچھی روایت قائم ہو گئی ہے. پہلے تو صرف یہ دعا میدان عرفات میں پڑھی جاتی تھی، ابھی 9 ذی الحج کو پاکستان کے مساجد میں بھی یہ دعا پڑھی جانے لگی ہے. کیف یستدل علیک بما هو مفتقر فی وجودہ الیک. اچھا، قرآن میں ہے کہ سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق.
خدا فرماتا میں تو نظر نہیں آ سکتا لیکن تمہارے سراپا کے اندر سر سے لے کر پاؤں تک تمہارے ایک ایک بال اور ایک ایک ناخن کے اندر اور پوری کائنات کو میں نے اپنی قدرت کی نشانیوں سے بھر دیا ہے تاکہ ان نشانیوں سے مجھے پہچانو۔ امام حسین فرماتے ہیں کیف یستدل علیک بما ہوا فی وجودہ مفتقر الیک، فرماتے ہیں یہ عالم ہستی، عالم، یہ ہدیہ بھی مجھ سے لے لیں آپ، عالم یعنی ما سوی اللہ کو کہا جاتا ہے، خدا کے علاوہ جو بھی ہے نا، جمادات سے لے کر فرشتوں تک سب عالم ہے۔ مخلوق یہی ہے نا، یا جمادات ہیں، مٹی پتھر، یا نباتات ہیں، جمادات ہیں ان کا جسم ہے لیکن اس میں نشو و نما نہیں ہے، پھر حیوان ہے ان کا جسم بھی ہے، نشو و نما بھی ہے، اور ان کو سردی گرمی بھی لگتی ہے، درد بھی ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جنات اور انسان ہیں یا فرشتے ہیں، یہ 6 قسم کی مخلوقات ہیں، وہ جو ہے نا ستارے بھی، چاند بھی، کہکشان، یہ سب اسی کے اندر انڈر میں آتے ہیں۔ عالم، عالم کیف یستدل علیک بما هو مفتقر فی وجودہ الیک، یہ عالم، یہ فقیر اور مسکین عالم جو اپنے ہستی میں تیرا محتاج ہے، وہ کس طرح تیری ذات کی دلیل بن سکتی ہے؟ کیف یستدل علیک بما ہوا فی وجودہ مفتقر علیک ایکون لغیرک من الظہور ما لیس لک، یہ معرفت یا علی کے پاس ہو سکتی ہے یا اولاد علی کے پاس ہو سکتی ہے، میں بغیر کسی مبالغہ کے عرض کر رہا ہوں۔ ایکون لغیرک ظہور ما لیس لک، پالنے والے اس کائنات میں تجھ سے بھی زیادہ کوئی آشکار چیز ہے؟ ہاں، تجھ سے بھی زیادہ کوئی آشکار چیز ہے؟ حتی یکون هو المظہر لک، تاکہ اس کے ذریعے تجھے ظاہر کیا جا سکے۔ ہمیشہ جو چیز زیادہ آشکار ہوتی ہے اس کے ذریعے جو آشکار نہ ہو، گمنام ہو، غائب ہو، اس کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ میری نظر میں سب سے آشکار تیری ذات ہے، تجھ سے زیادہ آشکار کوئی چیز ہے ہی نہیں جو تیری نشاندہی کر سکے۔ بعض علماء کا میں نے یہ قول پڑھا ہے کل وہ شرح تجرید کی شرح میں کہ یہ ان قدرت کی نشانیوں سے، یہ وہ کائنات کی چیزوں سے خدا کو سمجھنا، یہ ایسا ہے جیسے موم بتی کے ذریعے جو ہے نا آپ سورج کو جو ہے نا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ متا غبتا حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، تو کب کسی سے غائب یا اوجل تھا تاکہ کوئی دلیل تجھ پر دلالت کرے، کوئی دلیل تیری رہنمائی کرے۔ وَمَتَا بَعُدْتَ حَتَّى تَكُونَ الْآثَارِ هِيَ الَّتِي تُوصِلُ إِلَيْكَ، تو کب کسی سے دور تھا یہ تیری قدرت کے آثار وہ تیری معرفت کے متلاشی کو تجھ تک پہنچا سکیں؟ تو جو ہے نا وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ امیر المومنین کا فرمان آپ سن چکے ہیں، پڑھ بھی چکے ہوں گے، مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ وَفِيهِ، جس چیز پر بھی نظر پڑتی ہے مجھے اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی، اور اس کے اندر بھی اللہ نظر آتا ہے۔ اللہ نظر نہیں آ سکتا جی، لیکن عامیت عین لا تراک علیہا رقیبا، وہ آنکھ اندھی ہو جو تجھے اپنا نگہبان اور نگران نہیں سمجھتی۔ عامیت عین، اچھا بات ترجمہ کرتے ہیں اچھے خاصے، وہ آنکھ اندھی ہو جو تجھے نہ دیکھے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ آنکھوں سے تو خدا کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ لن ترانی یا موسیٰ، جی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یہ لا تراکا اگر طلبہ سن رہے ہوں، یہ دیکھنے کے معنی میں نہیں ہے، سمجھنے کے معنی میں ہے۔ یعنی عامیت عین لا تراک علیہ رقیبا، وہ آنکھ اندھی ہو جو تجھے اپنا نگران اور نگہبان نہیں سمجھتی۔ خسرت صفقت عبد لم تجعل له من حبک نصیبا، اس شخص کا کاروبار انتہائی گھاٹے اور خسارے میں ہے کہ جس کے حصے میں تیری محبت کا کوئی حصہ نہ ہو۔
انتہائی گھاٹے میں ہے جس کو تو نے اپنی محبت میں سے اسے کوئی حصہ نہیں دیا۔ یہ عجیب جملہ ہے، ٹائم ختم ہو گیا ہے، اس کو چھوڑنے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک، تو وہ ہے کہ جس نے اپنے اولیاء اور اپنے محبین کے دلوں کو اپنے معرفت سے روشن کر دیا ہے۔ یہ تیرا کام ہے۔ حتی عرفوک ووحدوک، اور تیرے دیے ہوئے اس نور کی روشنی میں تیرے اولیاء نے تجھے پہچانا اور تیری وحدانیت کا اقرار کیا۔ انت الذی ازلت الاخیار عن قلوب احبائک، یہ عجیب جملہ ہے بھائی، خطرناک جملہ ہے۔ انت الذی ازلت الاغیار من قلوب احبائک، اگر میں تو ہے جو جس نے اپنے تیرے محبوب لوگوں کے دلوں سے اغیار کی محبت کو نکال دیا ہے۔ یہ انت الذی، تو وہ ذات ہے کہ ازلت الاغیار عن قلوب احبائک، اپنے محبین کے دل سے اغیار کی یعنی تیری غیر کی محبت کو تم نے نکال دیا ہے، جو تیری طرف ہی جو ہے نا وہ رخ کریں۔ حتی یحبوا سواک، جی یعنی تیرے علاوہ کسی اور سے جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ لاؤ جو ہے نا وہ نہ لگائیں، ولم اور کسی اور کی پناہ میں نہ جائیں۔ انت المونس لہم حیث اوحشتہم الاول، ساری کائنات جو ہے نا ان کو جو ہے نا وحشت کا شکار کرے تو ان کا واحد مونس اور غمخوار ہے۔ یہ بہت لمبی دعا ہے۔ یہ چند جملے میں نے آپ خدمت میں عرض کیے ہیں کہ جس سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کی جو سطح ہے اس کا کم از کم تھوڑا سا جو ہے نا وہ اندازہ ہو سکے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خصوصیت آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آپ کے پاس سائل آتے تھے، ان کی آبرو کو متاثر نہیں ہونے دیتے تھے، آبرو کو متاثر نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک سائل آیا، آپ کے گھر کسی خادم نے یا محاسب جو بھی تھا اس کی کچھ مدد کی، اس نے وہ گننا شروع کیا کہ بھئی امام حسین کے گھر سے مجھے کتنے درہم یا دینار ملے ہیں، تو اس نے اس کو جھڑکا، کہا کہ کیوں گن رہے ہو بھائی، ہم کوئی تمہارے مقروض تھے، گن رہے ہو کہ مجھے پورا میرا قرض واپس آیا ہے یا نہیں آیا۔ امام حسین نے اس کو ڈانٹا اور فرمایا کہ ایسا نہ کرو، یہ اس کو تم نے مفت میں نہیں دیا ہے، اس سے ہم نے اس کا آبرو کا سودا کیا ہے، اس کو حق پہنچتا ہے کہ دیکھے کہ مجھے آبرو کی جو ہے نا قیمت ملی ہے یا نہیں ملی ہے۔ امام زین العابدین کے الفاظ ہیں، ما وجہک جامد یقترہ السوال فانظر عند من تقترہ، یہ جو ما وجہ ہے نا تیرے آبرو، ما وجہ یعنی آبرو، آپ فارسی کا لفظ ہے نا، آپ پانی کو کہتے ہیں اور روح چہرے کو کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور تقریباً فارسی میں بھی عربی میں بھی ما وجہ کا، تیرے چہرے کا پانی یعنی تمہاری آبرو وہ محفوظ ہے، جمع ہوا ہے، محفوظ ہے۔ فانظر عند من تقترہ، یہ دیکھو کہ کس کے سامنے تم اپنی آبرو ریزی کرتے ہو، جی سوچ سمجھ کے ایسے آدمی کے سامنے جا کے 10 سوال کرو جو تمہیں خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ اللہ تعالی ہمیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور ان کی سیرت پر عمل کرنے